السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کو کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں تعلیم کے متعلق۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ لکھا ہے ضروری گزارش، ہے نا؟ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے، ضروری گزارش۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگ اس کو سمجھیں۔ جیسا کہ یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، نورانی قاعدہ ماہرین فن کی نظر میں نہایت جامع اور بابرکت ثابت ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نورانی قاعدہ کے جو ماہر لوگ ہیں، ماہرین لوگ، انہوں نے بتایا کہ نورانی قاعدہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بہت زیادہ بابرکت اور مطلب اس کے فن میں جو قرآن کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوا ہے۔ بچے کی عمر، ذہن اور فرصت کے لحاظ سے، یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوگا کہ بچے کی عمر، ذہن اور فرصت کے لحاظ سے سبق کی مقدار کم و بیش رکھی جائے۔ اس میں طریقہ ہے کہ بچوں کو کس طرح سے نورانی قاعدہ کی تعلیم دی جائے، ہے نا؟ تو اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ کلاس چلے گی۔ بچے کی ابتدائی تعلیم اگر خراب رہی، یعنی شروعاتی تعلیم اگر خراب رہی اور استعادہ اچھی نہ ہوئی تو اس کا آگے چلنا مشکل ہے۔ بچے بے اصولی کی وجہ سے بدشوق نہ ہونے پائے۔ اس بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بچے کی جو شروعاتی تعلیم ہے اگر خراب رہی تو اس کی اچھی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہو پائے گی اور آگے چلنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے اصولی کی وجہ سے بدشوق نہ ہو جائیں بچے، مطلب اگر اچھا سے پڑھنے میں اچھی سی تربیت، اچھی تعلیم نہ مل پائے تو کئی سارے بچے اس کی وجہ سے بدشوق ہو جاتے ہیں، پڑھنے کا انہیں دل نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سبق ملا، اب زیادہ سبق مل گیا، ہے نا؟ ایک تختی کے بجائے 2 تختی 3 تختی سبق مل گیا، تو جس کی وجہ سے ان کو یاد نہیں ہو پایا، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہوں گے، چھوٹے بچے ہیں چونکہ، تو وہ بدشوق ہو جائیں گے، ان کو پڑھنے کا دل ہی نہیں کرے گا، ہے نا؟ وہ پڑھائی سے جی چرانے لگیں گے اور بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اور ایسا میں خود پڑھاتا ہوں تو مجھے یہ اس بات کا سمجھ میں آتا ہے نا؟ چلیے آگے کی تعلیم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے وقت کوئی دوسرا کام نہ کرے، ہے نا؟ یعنی پڑھائی، جس وقت ہم پڑھائی کر رہے ہیں اس وقت کوئی دوسرا کام اگر ہمارے ذہن میں ہے تو ہم اس کو نہ کریں بلکہ اس کو بعد میں کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس سے بچوں میں انتشار شعور و شعب اور بدشوقی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، موبائل بھی چلا رہے ہیں، یا پڑھا رہے ہیں کھانا بھی بنا رہے ہیں، کچھ اور بھی کر رہے ہیں، کام میں اپنے کام میں مشغول ہیں، تو اس کے وجہ سے بچے کیا ہوتے ہیں نا کہ بچے صحیح سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، ہے نا؟ ان کو پڑھنے میں طبیعت نہیں لگتی ہے، چونکہ پڑھانے والا خود ہی اگر کوئی دوسرے کام میں مشغول ہو تو ان کو پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان سے بچوں کے لیے بہت زیادہ بیکار بات ہوتی ہے، بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ تو معلمین کم از کم اس قاعدے میں درج کی ہوئی ہدایت کے ماہر ہوں، کوئی دوسرا مشغلہ نہ رکھیں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے یہ پڑھانے والوں کے لیے ہے نا، کہ اس کو کس انداز میں پڑھانا ہے تاکہ بچوں کا دل لگے پڑھنے میں۔ تو ان سب باتوں کی ہدایت کرتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں۔ آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا، جس بات کی تعمیل نہ ہو سکتی ہو یا آپ نہ کرا سکتے ہوں اس کو زبان سے ہی نہ نکالیں۔ یعنی جس بات کی بچہ جس حکم کو نہ مان سکتا ہو، اس کے حکم کے خلاف ہوتا ہو، ہے نا، بچے کی مرضی کے خلاف ہو، یا پھر بچے اس پر عمل نہ کرتے ہوں تو اس بات کو زبان سے نہ نکالیں، ہے نا؟ اور کیونکہ اس سے بچے نافرمان بن جاتے ہیں، اور زیادہ مار پیٹ اور بہت ڈانٹ ڈپٹ سے بچے نڈر ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو مار پیٹ کر کے جب تک کہ مارے نہ بچے پڑھیں گے نہیں، تو اس سے وہ کیا ہوتا ہے، بچے اور خراب ہو جاتے ہیں۔
ہے نا. ان کو ہر بات کے لیے ایک عادت سی بن جاتی ہے کہ ارے نہیں سنائیں گے تو چلو ہر حال میں ہمیں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ حافظ صاحب یا استاد کیا کریں گے، 2 ڈنڈا مار ہی دیں گے، چلو آج کا سبق گول کر دیتے ہیں. تو اس میں اکثر بچے یہی کرتے ہیں. چلیے، صرف نظر کی تیزی اور معمولی ڈانٹ سے کام لینے کی کوشش کریں. پھر بھی باز نہ آئے تو غصہ کے وقت نہیں بلکہ سوچ کر دوسرے وقت زیادہ زور سے اور بے جگہ نہ مارے، اور سزا کے بعد دوسرے وقت شفقت سے سمجھا بھی دیں کہ ایسا نہیں کیا کرتے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو غصہ قابو نہیں آیا ہے نا، تو وہ بے دھڑک بچے کو نہ مارے، ہے نا، سوچ سمجھ کر کے، ہے نا، کسی ایسے جگہ پہ مارے تاکہ وہاں پر بچوں کے کوئی نقصان نہ ہونے کا خطرہ ہو. تو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے. اور جب آپ مار دیے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ دیے ہیں تھوڑا زور سے، تو دوسرے وقت میں بچوں کو پیار سے سمجھا بھی دے. ایسا نہیں کہ اب جو بچے نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے لگ گئے، اس کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے، تو ایسا کرنا بہتر نہیں ہے. حرف اور ہندی سے سیاہ تخت پر بنا بنا کر دکھائیں. جو بھی حروف آپ سکھانا چاہیں وہ سیاہ تخت پر یعنی بورڈ پہ اس کو بنا بنا کر کے سکھائیں. درسگاہ میں مفرد جلی حروف اور مرکب جلی حروف بھی ہوں. بچے کے پاس تختی قلم اور کاپی رہے. اس طرح پڑھانے سے بچوں کی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑتا، پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا. تعلیم سے پہلے متعلقہ ہدایات کو خوب اچھی طرح سمجھ لے تاکہ سزا اور خوفگی کی نوبت نہ آئے. صرف شاباش کہہ دینا ہی کافی ہو جائے گا. اسی طرح معلمین دیانتدار اور محتمل مزاج بھی ہوں. خود غرض اور ترش رو نہ ہو، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ معلمین جو ہوں گے، جو پڑھانے والے جو حضرات ہیں، وہ دیانتدار بھی ہوں، ہے نا، اور دیندار بھی ہوں، اور خود غرض ٹائپ کے نہ ہوں، ہے نا. بچوں کو واقعی میں وہ علم سکھانے کی نیت ان کے اندر ہونی چاہیے تاکہ بچہ واقعی میں سیکھ لے. ورنہ بچے کی عمر اور آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا، بچے کی جو عمر ہے، عمر نکلتا چلا جائے گا، اور آپ کی جو بھی محنت آپ کرا رہے ہیں وہ ضائع ہو جائے گی. نیز محبت اور دل سوزی سے بچوں کو پڑھائیں. عمر کی پونجی ضائع ہونے سے بچائیں. عمر کا ضائع کرنا جرم عظیم ہے، اور سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کی تعلیم کی جانچ ہفتہ عشرہ میں خود بھی کر لیا کریں. ہدایات برائے معلمین کرام. بچوں کو شروع ہی سے آداب اسلامی سکھائیں تاکہ معصوم ذہن میں صحیح اسلامی تعلیم کا نقش بیٹھے اور ان کی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھل سکے. ہر وقت کی دعائیں، مثلا سونے جاگنے، مسجد جانے و نکلنے، بیت الخلاء جانے و نکلنے کی سنتیں یاد کرائی جائے. ایسی ہی نماز اور وضو کی سنتیں، فرائض وضو، مستحبات و مکروہات وضو، واجبات نماز، مکروہات نماز وغیرہ شروع سے ہی یاد کرانے کا اہتمام کیا جائے. نمبر 3، علم کا ادب، کتابوں کا ادب، کاغذ کا ادب. غرض یہ کہ علم اور متعلقات علم کے آداب بھی بچوں کو ذہن نشیں کرائے جائے، بلکہ اس پر عمل بھی برابر ہدایت کی جائے تاکہ علم کی عظمت ان کے قلوب میں بیٹھے. قرآن مجید اور پاروں کے ادب میں کوتاہی پر تنبیہ بھی کی جائے.